السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ سب کا مکھنو، اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی ایمان میں رکھے۔ سب سے پہلے حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اور ایک مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ۔ آج جو میرا موضوع ہے ویڈیو کا وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ کے متعلق آج بات ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جن کے تو ماں باپ زندہ ہیں ان کے وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور ان کے لیے جناب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے کے رکھے اور اپنی ایمان میں رکھے۔ اور میرا مقصد یہ ہے اس ویڈیو بنانے کا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا را آپ ان کی قدر کیا کریں، اور جس طرح بچپن میں انہوں نے جناب ہمیں برداشت کیا ہے اور ہماری تربیت کی، ہمیں جناب جوان کیا بچپن سے لے کے جوانی تک، اور آپ بھی اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اب آپ کا کام ہے کہ ان کو اسی طرح آپ جناب جو دیں جو انہوں نے ہمیں دیا تھا، یعنی کہ پیار محبت، اور ہماری جو باتیں تھیں وہ برداشت کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کی باتیں برداشت کریں اور ان کو ٹائم دیا کریں۔ یقین کریں کہ وہ پیسوں کے، کھانے کے اور لباس کے کچھ ان کو اس کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سب کچھ کر چکے ہیں۔ ان کو صرف تمنا ہے تو صرف آپ کے پیار محبت کی۔ آپ یقین کریں کہ آپ بیٹھیں ان کے سامنے، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو دیکھیں، مسکرائیں اور ان کی دل کی باتیں سنیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہیں، اور وہ دعائیں دیتے ہیں دل سے۔ اور ان کی دعائیں جو ہیں ماں باپ کی، آپ کو پتہ ہے، جو دعائیں جب لگ جائیں تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور بس میرا یہی ہے کہنا کہ آپ لوگ ان کا خاص خیال رکھا کریں، بہت ضروری ہے یہ۔ اپنے سارے کام چھوڑ کے، سارے کام چلیں، آپ کام کرتے ہیں، بیزی ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، دعائیں لیا کریں، ان کو دبایا کریں، ان کو گلے سے لگایا کریں، وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ جن کے نہیں ماں باپ، وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ بہت پیار محبت سے آپ چلیں اور ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں آپ۔ یہ جو ہے بہت ہی اچھی بات ہے، اور آپ جناب ان کو سکون دیں، سکون والی زندگی دیں ان کو، کیونکہ اب پہلے ہمیں ان کی ضرورت تھی، اب ان کو ہماری ضرورت ہے، اس لیے آپ ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں، یہاں سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ جناب ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اور یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ماں باپ کے لیے صدقہ دیا کریں۔ یہاں پہ میں نے ایک مرتبہ مولانا صاحب تھے مسجد میں، مفتی، ان سے میں نے سوال کیا کہ دیکھیں میری ماں والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں، اور میں ان کے لیے کیا ایسا کروں کہ جو ان تک پہنچے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی 2 کام ہیں بس، وہ آپ کیا کرو۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک تو
جو ہے صدقہ دیا کرو. دوسرا صدقے میں کیا ہے, کسی کو کھانا کھلانا ہے, پانی پلانا ہے. سب سے بہترین پانی پلانا ہے, کھانا کھلائیں, مدد کریں لوگوں کی. ان کے نام پہ فرض کرو مسجد میں ہے, کسی کو مت بتائیں, مسجد میں جائیں, سامان رکھ دیں, پنکھے لگوا دیں, کولر لگوا دیں, ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں اگر گرمیاں ہیں تو. ایسی چیزیں کریں ان کے لیے. اور سب سے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے لیے دعا مغفرت کیا کریں. دعا مغفرت جو ہے وہ کہتے ہیں سب سے اچھا عمل ہے, اور یہ ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کیا کریں. میرے بھی والدین اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو چکے ہیں, اور آپ بھی جناب یہ خیال کیا کریں کہ ان کے لیے یہ کام کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے والدین جب زندہ تھے تو ہم دیکھیں ان کے لیے ان کو خرچ دیتے تھے, فرض کرو جیب خرچ دیتے تھے, ٹھیک ہے, یا ان کو پیسے دیتے ہم لوگ. ان کے جانے کے بعد ہم یہ سلسلہ بند کر دیتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کے دیکھیں اپنی تنخواہ سے ان کے لیے جو مناسب رقم ہے, آپ کے پاس جتنی بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ 10,000 دینا ہے, 5 دینا ہے, 2 دینا ہے, نہیں, آپ کی جتنی حیثیت ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی سیلری سے پیسے نکالیں. اور ماں باپ کے لیے جناب جو ہے نا, ماں باپ کو وہ صدقہ ماں باپ کے نام کے دے دیا کریں. بہت ہی زبردست یہ عمل ہے, اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی جناب ملے گا. اور کیونکہ یہ صدقہ ہے تو صدقے کا ثواب دونوں کو ملنا ہے. اس لیے ان باتوں کو خاص خیال رکھا کریں. اگر وہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جناب ان کے لیے ان کو بھول جائیں. اور دوسرا, آپ ان کی قبروں پہ ضرور جایا کریں, کیونکہ قبروں پہ جانا, زیارت کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو انسان کو یاد رہتا ہے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو وہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی منتظر ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی منتظر ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, قبروں پہ جانا چاہیے اور ان کے پاس جائیں, دعا وغیرہ کیا کریں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا کوئی ملنے والا آیا ہے. اب دیکھیں, کوئی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جانا چاہیے, ان کو پتہ چلتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں پتہ ان کو چلتا. اب میں ویسے کسی اچھے جو ہے مفتی صاحب عالم ہیں ان سے بات کروں گا, اس کے بارے میں مشورہ کروں گا, تو پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, کیونکہ میں شور نہیں ہوں اس بات کا. تو بہرحال بڑے صاحب کہتے ہیں کہ جی قبروں پہ جانا چاہیے. ویسے بھی سارے جاتے ہیں قبروں پہ, تو قبروں پہ جائیں, وہاں پہ جا کے جناب دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان پہ جناب آسانیاں پیدا کرے, اور ہمارے اوپر بھی, ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں, ان کو خیال رکھیں. تو اپنے بچوں کو بھی جناب ساتھ لے کے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے کس کی قبر ہے, یہ تمہارے دادی کی ہے, دادا کی ہے, نانا کی ہے, نانی کی ہے. تو یہ سب ان کو بتائیں, تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ قبرستان جانا آنا ہے, تاکہ جب وہ جوان ہوں تو وہ بھی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کریں. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو جناب میں نے آپ سے کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مان میں رکھے. تو جاتے جاتے جناب ایک اور میں آپ کو جناب جو ہے چیز سناتا ہوں, اچھی ہے یہ چیز لکھی ہوئی. کہتے ہیں کہ دشمن وار کرے نا تو صبر آ ہی جاتا ہے, لیکن اپنے وار کریں تو صبر نہیں آتا. جو زخم دیتے ہیں نا وہ اپنے ہوتے ہی نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. اس کے ساتھ ہی جناب میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں, اور آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان, اور اپنا خیال رکھیں. سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن پریس کریں, کمنٹس کریں, اور اپنی ایڈوائس بھی مجھے دیا کریں کہ میری ویڈیو کہاں تک آپ کو پسند آتی ہے. اور اگر اس میں نہیں کوئی ایسی چیز, آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ ایڈ اس میں کریں. بہت مہربانی, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.